اسلام دین فطرت ہے جو تمام تہذیبوں سے یکسر مختلف ایک مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے۔ یہ ضابطۂ حیات تین نمایاں خصوصیات کا حامل ہے۔ اول یہ کہ اسلامی عقائد کی بنیاد پر زندگی کی تعمیر، دوم یہ کہ حلال و حرام کا تعین اللہ کے نازل کردہ احکامات، اور سوم یہ کہ زندگی کا مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ ان تمام اصولوں کی پیروی مسلمانوں کے لیے لازم ہے اور ان پر عمل درآمد اسلامی ریاست کے قیام کے بغیر ممکن نہیں۔ مدینہ کی اسلامی ریاست میں مسلمانوں کی زندگیاں وحی الہی کے ذریعے مسلسل رہنمائی حاصل کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے باہمی معاملات و تنازعات حل فرماتے اور ان معاملات کی انجام دہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قول، عمل یا کسی معاملے پر خاموشی اختیار کر کے فرماتے۔ یہ تینوں چیزیں شریعت کا حصہ ہیں جن سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں ماں سوائے وہ وحی جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ مدینہ کا اسلامی معاشرہ اپنے نظریات و احساسات کی بنیاد پر بننے والے ایک نظام کی بدولت دوسرے تمام معاشروں سے جداگانہ حیثیت کا حامل تھا۔ مسلمان اپنے ہر عمل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پیروی کرتے، یوں اسلام کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دشمنان اسلام بالخصوص یہود کو دین اسلام کی یہ ترقی و خوشحالی برداشت نہ ہوئی۔ اپنے باطل عقائد کو خطرے میں دیکھ کر یہودی مسلمانوں کے عقائد پر حملہ آور ہو گئے۔ فکری جنگ کے آغاز میں ان کے کچھ پیشواؤں نے اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا اور مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ معاہدوں کے باوجود یہودیوں کی جانب سے شرانگیزی کا سلسلہ جاری رہا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے تنازعات سے فائدہ اٹھا کر عیسائیت پھیلانے کے لیے نجران سے 60 عیسائیوں کا وفد مدینہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب ہونے کے ناطے یہود و نصارہ دونوں کو ہی قرآن کا پیغام سناتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا کارساز سمجھیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ انبیاء کو ماننے سے متعلق یہود و نصارہ کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن کا فرمان پڑھ کر سناتے، اے مسلمانوں، تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ قرآن کے فرامین سے یہود و نصارہ کے اعتراضات تو رفع ہو گئے اور نبوت کی حقانیت بھی واضح ہو گئی، لیکن وہ اپنے مراتب کے چھن جانے کے خوف سے اسلام قبول کرنے سے گریزاں تھے۔ ان واقعات کے بعد فکری اعتبار سے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو گیا اور کامیاب فوجی کارروائیوں سے اسلامی ریاست کو استحکام حاصل ہوا، جس کے نتیجے میں دشمنان اسلام میں سے کچھ نے خاموشی اختیار کر لی اور بیشتر مسلمانوں کے ماتحت ہو گئے۔